الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد بعدد حسنه وجماله. عزیزان ملت، برادران اسلام، میرے معزز و مکرم مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اسلام کے غیور مسلمان ساتھیوں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. رجب المرجب کا مہینہ آیا تو آقا نے چاند دیکھ کر ایک دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ رمضان تک ہمیں زندہ ہمیں رمضان نصیب فرما. تو رجب المرجب ایک بہت عظیم الشان مہینہ ہے، اور حضور کی اس دعا سے تو معلوم پڑا کہ واقعتاً رجب اور شعبان رمضان کی اصلاح کے لیے سب سے اہم مہینہ ہے. رجب اور شعبان کے اندر ہر بندہ رمضان کی تیاری کرنے لگ جاتا. ہر ایک کہتے 2 مہینے رہ گئے رمضان، اور پھر رجب کے کسی بھی رات کا احادیث کے اندر کوئی فضیلت ذکر نہیں ہے. ایک شخص آیا اور مجھے اپنے موبائل کا سٹیٹس دکھاتا ہے کہ دیکھو، اگر آپ 27 رجب کی رات کو 12 رکعت نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کہا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کسی صحائح ستہ میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے، من گڑت بات. ہاں، رجب کے مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ عطا کیا تھا. وہ تحفہ معراج کا سفر ہے. لیکن اس معراج کے سفر میں بھی
اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں معراج ہوا، بعض کہتے ہیں کہ معراج کا سفر ربیع الثانی میں ہوا ہے، اور بعض نے کہا کہ رجب کے مہینے میں معراج کا سفر ہوا۔ اصح قول یہی ہے کہ رجب کے مہینے میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو معراج کا سفر عطا کیا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس معراج کے سفر کا انکار کرتے ہیں کہ کس طرح ایک رات کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کو مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس اور بیت المقدس سے پھر وہ آسمان دنیا سے لے کر پھر عرش تک لے جائے، سدرۃ المنتہی، اس کا انکار کرتے۔ تو جو شخص اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حضور کو معراج کا سفر ایک رات میں نہیں ہوا، تو وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت کا انکار کرنے والا بھلا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ اللہ بتلاتے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، ایک رات کے اندر مسجد حرام سے کس کی طرف؟ الی المسجد الاقصی، کہاں؟ مسجد اقصی کی طرف۔ تو اس سبحان سے اللہ رب العالمین نے کیا کر دی؟ اپنی پاکی بیان کی۔ اگر کوئی کہہ دیتا کہ پیغمبر نے معراج کا سفر کیا ہے، یا خود پیغمبر کہہ دیتے کہ بھائی میں نے معراج کا سفر کیا، میں نے ایک سفر کیا معراج کہتے ہیں عروج کو، بلندی، سمجھ میں آتی کہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن جب اللہ بتلا رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ایک رات میں، لیکن میرے عزیزو ذرا سوچیں، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق سائنس جتنی بھی بڑی ترقی کر لے، جتنی بھی بڑی ترقی کر لے، آج تک سائنس نے آسمان سے لے کر اس زمین تک جتنی بھی خلا ہے اس کو ناپنے سے عاجز ہو چکے ہیں۔ سورج سے زمین تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا ہے پتہ ہے کسی کو؟ 9 کروڑ میل ہے۔ اب اس کے درمیان سیارے ایسے بھی ہیں، سورج کی روشنی زمین پر جب پڑتی ہے تو 8 منٹ لگتے ہیں، 8 منٹ لگنے کے بعد زمین پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اور پھر اس سورج سے دوسرے سیارے تک ایسے بھی سیارات ہیں کہ جن تک روشنی پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، اور پھر ان سیارات سے اگلے سیاروں کے طرف جو روشنی پڑتی ہے ان میں تو کئی دن لگ جاتے ہیں، پھر ان سے آگے جو سیارات ہیں وہاں تک جو روشنی پڑتی ہے وہاں سالوں سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، کچھ سیارے پھر ایسے ہیں
جن تک ان کی روشنی پہنچنے کے لیے ہزاروں سال کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے، لیکن قربان جائیں آقائے نامدار کو جو تحفہ ملا۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج نصیب ہوا امتحان کی صورت میں، لیکن آمنہ کے لال کو معراج نصیب ہوا تحفے کی صورت میں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب معراج نصیب ہوئی تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اور ان کا معراج امتحان کی صورت میں۔ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، جب دیکھا گپت اندھیرا ہے، ارے اللہ آج کی اس گپت اندھیرے میں بادشاہ واقعتاً تو ہے، کیا گلے شکوے نہیں کیے بلکہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دی، اللہ کی پاک دامنی شروع کر دی۔ اے اللہ تو بادشاہ، میں عاجز فقیر، اے اللہ تو دونوں جہاں کا مالک، اے اللہ میں تیرا بندہ، اے اللہ ساری عبادتوں کا ایک ہی بندہ، میں تیرا محتاج بندہ، اے اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے، سارے سجود تیرے لیے، ساری رکوع تیرے لیے۔ سبحان اللہ، ایک دن دعا قبول ہوتی ہے، یونس علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکل آتے ہیں، معراج ہے امتحان کی صورت میں۔ لیکن میرے عزیزو، قربان جائیں آمنہ کے لال پر ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے لگی، یا رسول اللہ یہ تو بتلا دیں کہ آپ کو کوئی تکلیف کا دن یاد ہے، کوئی ایسا دن یاد ہے جس میں آپ کو تکلیف پہنچی ہو؟ تو عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا، آقا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، اے عائشہ میں طائف کی وادی کبھی نہیں بھول سکتا۔ جب طائف کی وادی میں نے ہر ایک سے کہا کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، کوئی بھی نہیں تھا میری بات سننے والا۔ اے عائشہ مجھے مجنون کہا گیا، اے عائشہ بچوں کو میرے پیچھے گلیوں میں بھگایا گیا، اے عائشہ مجھے پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ جب کہیں تنہائی میں بیٹھتا ہوں اور مجھے یہ طائف کی وادی یاد آ جائے تو عائشہ اسی طرح میرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تکلیف آئی، تکلیف کو ختم کرنے کے بعد اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش کی سیر کے لیے بلا دیا، مسجد حرام سے بیت المقدس تمام انبیاء کا امام بنا دیا، اور پھر جب وہاں امامت کرائی، امامت کے بعد جب عرش کی طرف گئے، اللہ کی طرف سفر ہوا، تو میرے عزیزو سوال اٹھتا ہے، ایک سوال پیدا ہوا کہ جب سیاروں کے درمیان اتنا فاصلہ اور پھر ان سیاروں سے لے کر زمین تک اتنا فاصلہ ہے، تو ایک زمین کے ٹکڑے سے دوسرے ٹکڑے پر اور پھر دوسرے ٹکڑے سے تیسرے سدرۃ المنتہا تک پہنچنے پہ یہ کیسے سفر ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سواری بھی محبوب جیسی خوبصورت عطا کی تھی۔ براق جو ایک جنت کا جانور ہے، آج ٹیکنالوجی بہت عام ہے، ایسے ایسے ریلوے، ایسی ایسی گاڑیاں نکل آئی کہ جو ایک منٹ میں کئی گھنٹوں کا سفر طے کر سکتی ہے۔
لیکن میرے عزیزوں، اس براق کا سفر کیسا تھا؟ اللہ نے حکم دیا کہ اس براق کی سواری ایسے ہوگی، جب پیغمبر اس پہ بیٹھ جائیں گے سفر کا آغاز ہوگا، جہاں اس جانور کی نظر پڑے گی وہاں اس کا پہلا قدم پڑے گا۔ تو ایک نظر کی تیزی کتنی دور تک جاتی ہے؟ تو اسی طرح جہاں جہاں اس کی نگاہ پڑتی گئی، اللہ وہاں وہاں تک پیغمبر کونین کے لیے سفر آسان کرتے چلے گئے۔ اور لیکن جب پیغمبر علیہ السلام اس آسمان دنیا پر پہنچے، ہر ایک نبی سے ملاقات ہوئی، اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام آئے ہیں، سبحان اللہ، ہر ایک نے گواہی دی کہ یہ آخری نبی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے دیکھا تو سبحان اللہ، انعام کیا دیا؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے بادشاہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب ذوالجلال، میری تمام عبادتیں، قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اتنی خاموشی جو ہے نا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کو ایسے ملاقات رکھے تاکہ اگلے جمعے میں بھی پھر دل لگے نا کہ میرے سامنے جتنے بھی بیٹھے ہوتے جاگ رہے ہوتے۔ تمام تر عبادتیں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ۔ کسی نے پوچھا نا، اللہ کی تعریف کر کے بتاؤ، اللہ کون ہے؟ تو شاعر کہتا ہے، فرمایا تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، ساری عبادتیں کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اس زندگی میں جب بھی اپنی زبان میں مٹھاس پائی ہے تو اللہ کے مبارک نام کو لے کر میں نے اپنی پوری زندگی میں اس زبان میں مٹھاس پائی، لیکن میں آج اللہ کا نام لوں تب بھی میری زبان کڑوی، میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جائے آمنہ کے لال پر، وہاں پر بھی اپنی امت کو نہ بھولے۔ اور یہ ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری دعائیں، سارے سلام اپنی امت کے معزز شخصیات کے لیے بھی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے پیغمبر، تجھے یہ جو میں تحفہ دے رہا ہوں یہ کوئی عام تحفہ نہیں ہے۔ فرمایا تو اس سفر میں آیا، تجھے میں ایک عظیم تحفہ دینے چلا ہوں۔ فرمایا تیرے مومن بندوں کی معراج کیا ہوگی؟ نبیوں کی معراج امتحانوں میں ہوئی، امتحان لے کر ان کا معراج ہوا، لیکن جب میرے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی تو اللہ نے سکون کے لیے معراج کا سفر کروایا، لیکن فرمایا اے پیغمبر جاتے جاتے یہ تحفہ بھی لے جا، تیرے بندوں کی پوری زندگی میں بھی معراج ہوگی۔ فرمایا یا اللہ وہ کیسے؟
اللہ نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز تمام مومنوں کے لیے معراج ہے۔ ان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو آسمانوں پہ آنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب یہ نماز پہ کھڑے ہوں گے ان کی نماز ہی ان کی معراج ہے۔ میں نے پہلے بتلایا کہ معراج کا مطلب عروج ہے، بلندی ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اپنے اس گھر میں 5 وقت ہمیں بلاتے ہیں اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو بارہا فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون میری نماز ہے، اور میری اس امت کی فلاح اسی نماز میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے عجیب تحفہ دیا، اور جب اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ دیا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت جہنم کی سیر کرائے، تو میرے عزیزو کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی ہیں، سر سید احمد خان نام تو سنا ہوگا، سنا ہے بھئی، یہ نام بھی نہیں سنا؟ سنا ہے؟ یہ حضور کے اس معراج کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے۔ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنی تھوڑی سی مدت میں چلا جائے، اتنا شارٹ ٹائم میں چلا جائے؟ اس بات کا انکار کیا کرتا تھا۔ اور پھر ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے راستے میں ملاقات ہوئی۔ عجیب بات ہے، ہمیشہ کتا رکھا کرتا، اپنے ساتھ کتے کو سلاتا بھی تھا اور کتے کو گھماتا پھراتا بھی تھا، اور میرا جتنا اندازہ ٹوائلٹ میں بھی کتے کو ساتھ لے جاتا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بتلاؤ کتے کو کیوں گھماتے ہو اپنے ساتھ؟ میں تم کہتے ہو کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتہ نہیں آتا، تو میں اس لیے اس کتے کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تاکہ ملک الموت میرے پاس نہ آئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے حاضر جواب انسان تھے، تو پوچھا اچھا تو کیا تمہارے اس کتے کو موت نہیں آئے گی؟ تو سر سید احمد خان کہنے لگا کیوں نہیں آئے گی؟ آئے گی، جو تمہارے اس کتے کی روح قبض کرے گا وہی تمہاری روح قبض کر دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے منکر ہیں، پھر اللہ رب العالمین انہیں زندگی کے اندر کتوں والی زندگی دے دیتے ہیں، اس دنیاوی زندگی ان کو کتوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ تو فرمایا سبحانک، سبحان اللہ رب العالمین نے کیا بتلائی؟ اپنی پاکی بتلا رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ کہے کہ میرا نبی محمد عربی گئے تو لوگ شک میں پڑ جائے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریف لانے کے بعد کفار سے کہا کہ مجھے اللہ نے معراج عطا فرمایا، میں نے سفر کیا ہے، تو جتنے بھی کفار تھے سب نے انکار کیا، مذاق اڑایا اور چلے گئے، مسکرا کر گئے، استہزاء کی، مذاق اڑایا پیغمبر کو۔ گئے تو راستے میں صدیق اکبر ملے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اور سارے کہنے لگے پتہ ہے تمہیں محمد کیا کہتا ہے؟ کیا کہا؟ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے معراج کا سفر کیا ہے، مجھے اللہ نے اس طرح سفر کا موقع دیا۔ تو فرمایا محمد عربی نے اسی طرح کہا، حضرت ابو بکر نے کہا ہاں اسی طرح، یہ الفاظ تھے بعینی اسی طرح۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اگر محمد عربی کے یہ الفاظ ہے تو یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ اسی وقت
حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب مل گیا۔ تو جو پیغمبر کے معجزے کا انکار کرے اسے اللہ دنیا و آخرت میں خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بناتے ہیں، اور لیکن جو حضور کے ان معجزات پر لبیک کہے اللہ انہیں صدیق اکبر بنا دیتا۔ تو یہ ہے میرا عزیزو معراج۔ اس معراج کے اندر اللہ رب العالمین نے پیغمبر کو ایک بہت عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا، اور اس تحفے کی قدر کریں اس نماز کے لیے۔ اور دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندوں مومن بندے کے لیے ہر نماز معراج ہے۔ اس سے بڑھیا تحفہ اور کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نماز کی پابندی کریں، جو میرے آقا کو تحفہ ملا اس تحفے کی قدر کریں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تو ایسے بولے جیسے میں نے آپ سے کچھ چیز مانگی۔ آمین دل سے کہا کریں، نہ جانے کب دعا قبول ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کریں، اللہ رب العالمین سے عافیت مانگے، اللہ رب العالمین سے صداقت